بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کا سلسلہ، اور آج ہم تلاوت کر رہے ہیں 13ویں شب کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جبار السماوات و جبار الارضین وَيَا مَن لَهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَمَلَكُوتُ الْأَرْضِينَ وَغَفَّارَ الذُّنُوبِ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْغَفُورُ الْحَلِيمُ الرَّحِيمُ الصَّمَدُ الْفَرْدُ الَّذِي لَا شَبِيهَ لَكَ وَلَا وَلِيٌّ لَكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى وَالْقَدِيرُ الْقَادِرُ وَأَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ أَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور شب کی دعا کی تلاوت کے بعد 13ویں شب کی نماز مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت فرماتے ہیں 4 رکعت نماز پڑھی جائے 13ویں شب میں، 2 رکعت کر کے۔ اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے۔ امام فرماتے ہیں جو شخص 13ویں شب میں یہ نماز پڑھے گا، پروردگار عالم اسے پلے صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزار دے گا۔ پروردگار پلے صراط کی مشکلات ہر مومن اور مومنہ کے لیے آسان فرمائے بحق امیر المومنین علیہ السلام۔ اور اب آنے والے دن کے روزے کا ثواب، یعنی کہ 13ویں دن کے روزے کے ثواب میں پروردگار عالم کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور 13ویں دن پروردگار عالم اہل مکہ اور مدینہ کی عبادت کے مثل تمہیں ثواب عطا کرے گا، اور تمہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان ہر پتھر اور مٹی کی تعداد میں شفاعت کا اختیار عطا فرمائے۔ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کے مابین جتنے پتھر پائے جاتے، جتنے ریت کے ذرات پائے جاتے، ان کی تعداد کے برابر تمہیں روز قیامت لوگوں کی شفاعت کا اختیار دے گا۔ اب آئیے 13ویں دن کے دعا کی تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقى وصحبت الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ اس دعا کی تلاوت کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں جو نماز بیان کی جا رہی ہے، یہ نماز رفع اندوہ یعنی کہ پریشانیوں کے دور کرنے کی نماز۔ یہ نماز امام سید سجاد علیہ السلام کے نام سے بھی منسوب ہے۔ روایت ہے کہ اگر کوئی پریشانی اور مشکلات چوتھے امام کے لیے پیش آتی تھی تو امام علیہ السلام وضو فرماتے تھے اور چھت پر جا کر 4 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ یعنی چھت کا مطلب اگر آپ کے یہاں ممکن نہ ہو تو آپ اپنے گھر کے صحن میں، ورنہ جہاں ممکن ہو یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے نماز کی نیت نماز امام سجاد علیہ السلام برائے رفع اندوہ قربتاً الی اللہ۔ 2 رکعت پھر 2 رکعت۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ زلزال کی تلاوت، رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت، اس کے بعد 2 رکعت نماز، رکعت سوم میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت، اور اس کی آخری رکعت میں یعنی رکعت چہارم میں الحمد کے بعد
سورہ توحید کی تلاوت. یہ دو رکعت کر کے 4 رکعت نماز مکمل امام فرماتے تھے. اس کے بعد اپنے سر مقدس کو جانب آسمان اٹھا کر خدا سے دعا مانگتے تھے کہ پروردگار دروازے آسمان کے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آسانیاں عطا فرما دے، اپنی رحمت کو نازل فرما دے. پروردگار تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جن کے ذریعے سے تو مشکلات کو دور فرما دیتا ہے، اور ان ناموں کا واسطہ کہ جن کے ذریعے سے تو اہل قبور پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. پروردگار محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت اور درود نازل فرما اور میری حاجتوں کو روا فرما. امام فرماتے ہیں اگر کوئی بھی اس طرح سے اس نماز اور اس عمل کو انجام دے تو پروردگار عالم اس کے قدم کے اٹھانے سے پہلے اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے. پروردگار بحق امام سجاد علیہ السلام تمام اہل ایمان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے.